طرف نہیں جانا، کیونکہ اگر آپ زیادہ چائنا کی طرف گئے تو پھر ہم آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں، جب پاکستان اور بھارت کا کانفلکٹ ختم ہوا یہ آپریشن سندور کا، تو پاکستان کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے ایک بار بار نیوز آ رہی تھی، اور انڈیا کی طرف سے بھی، کہ ہمیں F-35 طیارے ملیں گے، سوری JF-35 پاکستان کو طیارے ملیں گے، کیونکہ F-35 طیارے تو امریکہ کے ہیں۔ اچھا F-35 جو طیارے ہیں یہ بھی بیسکلی اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں، یعنی یہ ریڈار میں نہیں آتے، یہ بہت اچھے فائٹر جیٹس ہیں، اور یہ 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں، جن کی مالیت غالباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ $40 to $50 ملین کا ایک جہاز ہے، جو کہ پاکستان افورڈ کر سکتا تھا اس ٹائم۔ پاکستان کو 40 دے رہا تھا چائنا اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں، بٹ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اور پاکستان سے پھر نیوز آنا شروع ہو گئی کہ ہم نے ان فائٹر جیٹس کو لینے سے انکار کر دیا ہے، ڈینائی کر دیا ہے۔ یہاں سے ہم ڈیفنس اینالسٹ کو ایک چیز کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میسج ملا یا سگنل ملا کہ ہو سکتا ہے بیک چینل پاکستان اور امریکہ F-16 طیاروں کی بات کر رہا ہو، اور امریکہ نے پاکستان کو فی الحال روک دیا ہو کہ آپ ابھی فی الحال چائنیز جیٹ نہ لیں، آپ بعد میں لے لیجیے گا جب بھی لینے ہوں گے، آپ ابھی F-16 طیاروں کی بات کریں، ہم آپ کو دے سکتے ہیں F-16 طیارے۔ کیونکہ دیکھیے امریکہ کو بھی پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال رکھنا پڑے گا، اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو پوری طرح سے اپنے لوپ میں لے، ادروائز پاکستان اب اس بار ان معاملات میں نہیں آئے گا، بیکاز پاکستان اب فوکس کر رہا ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اور اپنے نیبرز کے ساتھ پرٹیکولرلی افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ معاملات کو بہتر کر رہا ہے، اور پاکستان یہ کہتا ہے بارہا کہ وی وانٹ ٹو ٹاک ود انڈیا، وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود دیٹ، اگر انڈیا ہم سے بات کرنا چاہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان پہ پریشر آ سکتا ہے جس طرح انڈیا پہ آیا ہے، بٹ پاکستان پہ امریکہ پریشر یا پاکستان کو کسی طرح سے خوش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے F-16 طیاروں کی بات کر کے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے فوراً انکار کر دیا کہ اب ہم چائنیز J-35A جو فائٹر جیٹس ہیں، جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں، جس کو لینے کے بعد پاکستان کے پاس ایک سپیریورٹی ایج آ جاتا 5 سے 10 سال کا بھارت کے اوپر ایئر میں، تو وہ پاکستان نے نہیں لیے۔ اس کی وجہ پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں، جو ڈیفنس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، کہ وہ منع اس لیے کیا گیا کہ وہ ہم نے سگنل کیا امریکہ کو، اور ہمارا بیک چینل امریکہ سے F-16 طیاروں کی کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے، اور اگر ہمیں یہ مل جاتے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس ہے وہ اور تگڑا ہوگا، وہ اور اسٹرانگ ہوگا، اور امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم پہ رہے گا اسٹریٹجک معاملات پہ، ٹیکٹیکل معاملات پہ، اور جو ملیٹری معاملات ہیں، کیونکہ آبویسلی ایک پاکستان کی جو اسٹرانگ ملٹری ہے وہ پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقت میں، پاکستان کے ڈیفنس کو آنے والے وقت میں اور زیادہ اسٹرانگ کرے گی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کیسے اپنا ڈیفینڈ جو کیا جب انڈیا نے پاکستان کے خلاف آپریشن لانچ کیا۔ سو دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ، لیکن اسٹل پاکستان چائنا جو ہے وہ بیک چینل مذاکرات کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں فائٹر جیٹس کی بات ممالک کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، خاص طور پہ پاکستان اور چائنا، بٹ ایز آف ناؤ جو ہمیں سگنل مل رہا ہے وہ ہمیں امریکہ کی طرف کچھ نہ کچھ میسیجز آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اور میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایز امپورٹنٹ ایز اٹ از جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میٹنگ کے جو بھی ہمارے پاس معاملات آئیں گے، جو بھی ہمارے پاس میسیجز آئیں گے، جو بھی ہمارے پاس پوائنٹس آئیں گے، وہ میں آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں شیئر کروں گا۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب نے صرف میٹنگ نہیں کرنی مارکو روبیو سے، انہوں نے کچھ گھنٹوں پہلے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک انہوں نے ایڈریس کیا ہے، جہاں پہ اور بھی ممالک کے لوگ تھے، اور اس ایڈریس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ انہوں نے غزہ کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب جو انہوں نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کی ہے، وہ انہوں نے بات کیوں کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سیشن میں جو کچھ 3 امپورٹنٹ جو باتیں کی ہیں اسحاق ڈار صاحب نے، وہ یہ بات کی، پہلے تو انہوں نے غزہ کی بات کی ہے، پھر مڈل ایسٹ کی بات کی ہے، پھر انہوں نے بات اسرائیل کی جو جارحیت ہے، اسرائیل جو اسٹرائکس کر رہا ہے ان ممالک پہ، اس کی بات کی ہے۔ تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہوں۔ جو اس ایڈریس میں اسحاق ڈار صاحب نے پہلا پوائنٹ ریز کیا ہے، وہ انہوں نے یہ ریز کیا ہے کہ پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن ان سیریا، لیبنان اینڈ ایران شوڈ ہیپن، یعنی جو ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ دنوں میں ایران نے جو ہے اسٹرائکس کیے ہیں، سیریا پہ اسٹرائکس کیے ہیں، دروز کمیونٹی والا معاملہ جو ہے میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی پراپرلی پورے 1 گھنٹے کی، پھر میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی تھی، وہ ضرور دیکھیے گا، جو سیرین کانفلکٹ ہے کہ دروز کمیونٹی کا معاملہ کیا ہے۔ تو دروز کمیونٹی کے معاملے کو لے کے اسرائیل نے اسٹرائکس کی شام پہ، پھر دمشق میں اسٹرائکس کی، پھر جو احمد الشرع ہیں سیریا کے پریزیڈنٹ، ان کے صدارتی محل پہ حملے کیے انہوں نے، اور ڈیفنس سے جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد جو ہے لیبنان پہ حملے کیے، اور پھر ایران پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 12 دن کی جو ہے وار ہوئی۔ اچھا، اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے پاکستان نے جو اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، ہمارے پاس 3 دن پہلے وائٹ ہاؤس سے کچھ رپورٹس آئیں کہ وائٹ ہاؤس کے جو آفیشلز ہیں، انہوں نے ایک ادارہ ہے، ایک نیوز ایجنسی ہے جس کا نام ہے ایکسیس، AXIOS، وہ آرٹیکل بڑا اچھا تھا۔ اس آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ وائٹ ہاؤس کے US وائٹ ہاؤس کے آفیشلز نے ایک بات کی ہے کہ جو نیتن یاہو ہے، ہی از